اب انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان کے کمالات ہیں ان میں عبادات کا اثر بہت زیادہ ہے، نماز، روزہ، فنا، عبادات میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ نماز کا. اور نماز میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ خضوع اور خشوع، انسان توجہ کے ساتھ پڑھے. اب توجہ لانے کے لیے کیا چاہیے؟ صحیح ہے، توجہ لانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ استعمال کہا، توجہ لانے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان لغو کاموں سے گریز کرے. صحیح ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی عقل کے حساب سے مقصد نہیں ہے. کر رہا ہے ایک آدمی نہیں کر رہا، شاید پورا معاشرہ کر رہا ہو. عقل کے حساب میں لو، شریعت کے حساب میں لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل غلط. مثال، اب ذرا سنبھل جائے، بچے موبائل لیے ہوئے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. اچھا کتنی دیر کھیلنا ہے؟ بچے تو چھوڑو، میں بعض اوقات ٹریولنگ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بندے نے کپڑے وہ پہنے ہوئے جس سے لگتا ہے کسی کمپنی کا سی او ہے، اور جیسے ہی کہیں پہ فارغ بولتا ہے وہ نکالتا ہے موبائل پہ ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیتا ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی تو شکل سے عقل مند لگ رہا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ بچہ کرے تو چلو سمجھ میں آتی ہے، صحیح ہے. اچھا یہ جو گیمز کھیل رہے ہیں اس کا کوئی عقل سے مقصد نکلتا ہے کوئی؟ بعض گیم میں ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا اس سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، اس سے کوارڈینیشن کی اسکل بڑھتی ہے. کتنی دیر؟ 10 منٹ، 15 منٹ، ایک ایک 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کھیلے، یہ صحیح ہے؟ عقل کی بات ہے یہ؟ نہیں، یہ کم سے کم لغو ہے. اگر میں نہ کہوں حرام ہے، کم سے کم کیا بولوں گا؟ لغو ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر میں گیا نیٹ کے اوپر بے تکی کہانیاں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تاریخ ہے نہ سبق ہے، کچھ نہیں ہے، بے مقصد ادھر ادھر کی بے تکی سٹوریز وہ میں پڑھ رہا ہوں. اچھا عقل کے حساب میں اس کا کوئی مقصد ہوا؟ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کم سے کم بولوں تو بولوں لغو ہے. صحیح ہے. ابھی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی چیز حرام ہو، میں نہیں کہہ رہا، ممکن ہے حرام ہوگی، جب کوئی چیز لغو ہوتی ہے تو اس میں پھر حرام بھی آئی جاتی ہیں. فرض کرو نہیں ہے حرام، صحیح ہے. اب یہ جو لغو ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنی دیر مشغول رہے ہو اب نماز میں خضوع اور خشوع اتنا ہی مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل ہوگا. اب مثال بندہ خدا گیا مثلا کسی چینل کے اوپر، ویڈیو چینل کے اوپر کلپس ہیں، دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کچھ سیکھا ہے؟ نہیں. فرض کر لو کوئی حرام چیز نہیں دیکھی ہے، جبکہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اتنی دیر دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ حرام دیکھ ہی لے گا. نہیں دیکھا کوئی حرام، کم سے کم کیا ہوا؟ یہ لغو ہے. اب اس کو نماز میں خضوع اور خشوع ملنی ہے؟ نہیں. اس کے بعد یہ آ کہ ہم سے کہے گا مولانا ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں توجہ کیوں نہیں آتی؟ بندے خدا اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، پھر آ کے مجھ سے کہتے ہو پاؤں میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پورا نظام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز 12:40 پہ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تب شروع ہوتی ہے، نہیں. اسی لیے شاید دین نے کہا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، قائم کرو. کیوں؟ نماز ہر وقت قائم ہوتی ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے، اس وقت انعام کا وقت آتا ہے. اگر کسی نے پورے دن میں نماز قائم کی ہے اس کی ظہر اثر کی نماز اچھی ہونے والی ہے، اس کو انعام ملے گا. نہیں قائم کی زندگی میں نماز، یہ جو 8 رکعت تھی یہ ضائع ہو جائے گی. اور ہم سب کو معلوم ہے، روایت موجود ہے، نماز میں سے بس وہ قبول ہوتی ہے جس میں توجہ ہوتی ہے. واجب اتر جاتا ہے، قبول نہیں ہوتی.
نماز میں سے بس وہ قبول ہوتی ہے جس پہ توجہ ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے کسی حد تک نظام آ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں وقت گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو لغو سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو اس لغویات سے بچانے کی کوشش کریں گے، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دیں، آپ کی نماز میں توجہ بڑھتی جائے گی۔ اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوتاہی کرتے رہیں گے، نماز میں مشکل بڑھتی چلی جائے گی، مشکل بڑھتی ہے۔ اب ایک دو روایتیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جو آغا بہجت کا وہ قول تھا وہ بھی اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ انسان کے کاموں کی اصلاح اس کی عبادتوں کی اصلاح سے ہے، اور عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے کہ جس کی روح خضوع اور خشوع ہے، اور یہ خضوع اور خشوع لغو سے دوری اختیار کرنے میں نصیب ہوتی ہے، تو پھر کام تمام ہو گیا۔ اگر کسی کو یہ 4-5 چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اس کی زندگی کا کام چل نکلا۔ تو اب آپ کو اور میری زندگی کا ہدف 4 مرحلے میں آغا بہجت ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمالات ہیں، یہ کمالات اچھی عبادتوں سے نصیب ہونے، اچھی عبادتیں نماز کے صحیح ہونے سے ہونی ہے، نماز کے اندر خضوع اور خشوع ہونا ہے، اور وہ خضوع اور خشوع ایک قیمت پہ آئے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ آغا نے ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے لغویات کہا، کیونکہ وہ طالب علموں سے خطاب کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حرام کیوں نہیں کہا؟ پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو چینل ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے مثالوں میں بار بار آپ سے کہا کہ یہ میں مثالیں اس صورت میں دے رہا ہوں کہ حرام نہ دیکھے، اور اگر حرام دیکھ رہا ہو پھر تو اور مشکل بڑھ جائے گی۔ کیا مشکل بڑھ جائے گی؟ خضوع اور خشوع کے راستے اور بھی ہیں، جتنا حرام انجام دے گا اور چینل بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو بھی میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آج اس کو تھوڑا سا نپٹا دیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرض کر لیں آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نماز میں سے بس اتنا قبول ہونی ہے جتنے پہ توجہ ہو۔ روایت میں بھی ہے، علماء بھی کہتے ہیں، قطعی ہے یہ بات، آپ اس کو جتنا جلدی مان لیں بہتر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ قبول ہوں گی؟ توجہ تو میں دے نہیں رہا ہوں، نہیں ہونے والی، تو پھر اور روایتوں نے اس کو صحیح کرنے کے طریقے دیے ہوئے ہیں، صحیح کرنے کے طریقے دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ابھی آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ بھائی لغویات سے گریز کرو تمہارا خضوع اور خشوع بڑھ جائے گا، روایتوں نے اور بھی طریقے دیے ہوئے ہیں۔ کم سے کم یہ کریں، ان طریقوں کا سہارا لے کر اپنی نماز کو تھوڑا سا بہتر کر لیں۔ اچھا، ان طریقوں میں آپ کہیں گے پھر وہی چیزیں ہوں گی جس سے خضوع اور خشوع بڑھے گا؟ نہیں، کچھ اور راستے بھی ہیں، ان پہ بھی محنت کریں گے، اینڈ میں آ کر خضوع اور خشوع بڑھ جائے گا، لیکن جب تک نہیں بڑھا ہے رد نہیں ہوگی نماز۔ نشانی مثلا پہلی بات یہ کہ نماز اول وقت پڑھے۔ مثلا کون سی نماز انسان کو کمالات پہ پہنچائے گی؟ جس میں خضوع اور خشوع ہو، اور سیکوینس آپ کے پاس ہے، کمالات کے لیے عبادات چاہیے، عبادات کے لیے نماز چاہیے، نماز کے لیے خضوع اور خشوع چاہیے۔ جو خضوع اور خشوع کے بغیر نماز پڑھے وہ صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس خضوع اور خشوع نہیں ہے، کچھ اور ہے بیچ میں، ہاں وہ کیا ہے؟ اول وقت پڑھ لے۔ خود آغا بہجت کے استاد نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص خضوع اور خشوع کے بغیر نماز پڑھے لیکن اول وقت پڑھے ہمیشہ، خدا اس کو اعلیٰ معنوی مقامات نصیب کر دے گا۔ اچھا، اب کسی کے پاس عذر ہے، مثلا خضوع اور خشوع میں کہا لغویات سے دوری کرے، وہ کہ میں لغویات سے دوری نہیں کر پاتا، میرے اندر خضوع اور خشوع نہیں آ پاتا، چلو نہیں آ پاتا، یہ تو کر سکتے ہو، اول وقت پڑھ لو، یہ کر دو۔
جو میں نے کہا نا حرام کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر خدا نہ کرے حرام کرے گا، اب یہ اول وقت نہیں پڑھ پائے گا۔ لغویات والا شخص خضوع اور خشوع چھوڑے گا، حرام کرنے والا باقی بھی نہیں لا پائے گا، وہ باقی بھی نہیں لا پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو حرام سے بچنا پڑے گا۔ پیٹرن کیا بن زندگی میں؟ حرام سے بچو، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز خضوع اور خشوع سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ خضوع اور خشوع نہیں ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رکھو؟ اول وقت پڑھو، اول وقت۔ میں چند پوائنٹس گنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول وقت پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ نماز سے پہلے جو وضو کرنا ہے، مستحبات پہ پورے پہ عمل کرو۔ واجب حصہ چہرہ دھونا ہے، بازوؤں پہ پانی ڈالنا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ کچھ مستحبات بھی ہیں، مستحبات پہ عمل کرو۔ اس کی کچھ دعائیں بھی ہیں، دعائیں بھی پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز میں خضوع اور خشوع کم بھی ہوا نا، یہ اس کی جگہ لے لے گا، یہ اس کی جگہ لے گا، اور اینڈ میں آ کر یہ خضوع اور خشوع بڑھا دے گا۔ بس نماز پڑھنے سے پہلے مستحبات وضو پہ عمل کرو، اول وقت نماز پڑھے۔ جتنا ممکن ہے، کسی کے اندر خضوع اور خشوع نہیں ہے، جتنا ممکن ہے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو۔ مسجد اور جماعت پہ نماز پڑھنا خضوع اور خشوع کے نہ ہونے کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بس اول وقت پڑھے، جماعت سے پڑھے، نماز مسجد میں پڑھے، مستحبات کا خیال کرے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، مثلا فرض کرو کوئی جماعت سے نہیں پڑھ پاتا۔ پہلے زمانے میں ہمارے والدین بہت اصرار کرتے تھے، نماز سے پہلے اذان دو، اذان کے بعد اقامہ دو، پھر نماز پڑھو۔ ابھی ہمارے دور میں لوگ ہوشیار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مستحب ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جب ہمیں نماز سکھاتے تھے، مستحب واجب نہیں سکھاتے تھے، وہ سارا واجب بنا کے سکھاتے تھے، کہتے تھے سب واجب ہے۔ تو سجدہ شکر بھی کہتے تھے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح ہمیں سکھاتے تھے۔ ابھی لوگ ہوشیار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا واجبات اتنے ہیں، باقی سب تو مستحب ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، شروع۔ اب خضوع اور خشوع آنی ہے اس میں؟ نہیں، کمپرومائز ہو چکا۔ کیوں؟ اذان نہیں دی ہے، اقامہ نہیں ہے، کمپرومائز ہو گئی۔ بس آپ کیا کریں؟ وضو کے مستحبات پہ انجام دیں، نماز اول وقت پڑھیں، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پڑھیں، مسجد سے پڑھ سکتے ہیں مسجد سے پڑھیں، نہیں مسجد میں پڑھ رہے، فرادہ پڑھ رہے، اذان اور اقامہ دیں ضرور۔ اچھا، اذان و اقامہ میں چلتے پھرتے دیں یا سوچ سمجھ کے دیں؟ حتی الامکان سوچ سمجھ کے دو۔ کیوں؟ میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کچھ لوگ برزخ میں جائیں گے، کیا یہ 1000 سال بعد ان کو یاد آئے گا کہ ہم کسی نبی کو مانتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اشہد ان نبی کا نام رسول اللہ توجہ سے نہیں کہا تھا؟ توجہ سے چاہیے، نہ نماز میں توجہ سے کہتے تھے، نہ اذان و اقامہ میں پڑھتے تھے۔ ان کو کئی 1000 سال کے بعد یاد آئے گا کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے تھے۔ کب گواہی دی انہوں نے؟ تو اذان توجہ سے دیں، اقامہ توجہ سے دیں۔ آپ کہیں گے اگر میں اتنی توجہ کر پاتا تو نماز میں بھی آ جاتی، جتنی کر سکتے ہو اتنی کرو، صحیح ہے۔ اب ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، وہ کیا ہے؟ نماز شروع کرنے سے ذرا سا پہلے، یہ میرے خیال میں آیت اللہ تہرانی نے کہیں پہ لکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، شاید اب کسی اور نے لکھا، تو وہ کہتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے وقت کے امام کو سلام کر دو، مدد مانگو کہ مولا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آپ کی نصرت چاہیے، توسل کرو۔ اور میرے خیال میں آغا بہجت نے کہا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے سید الشہداء کو سلام، السلام علیکہ یا ابا عبد، یا اور جو مشہور جملہ ہے روایتوں میں وہ صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، نماز سے پہلے پڑھ لیا۔ اذان اقامہ، وقت کے امام کو سلام، سید الشہداء کو سلام، نماز شروع کر لی۔ توجہ ابھی بھی نہیں آ رہی، فرض کر لیتے ہیں، اتنے کاموں کے بعد توجہ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے، فرض کرتے ہیں نہیں توجہ آ رہی، کوئی بات نہیں، ایک اور کام کر لو،
پچھلے سال سے پچھلے سال عرض کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ابھی کسی نے کیا یا نہیں کیا، ہر رکوع اور ہر سجدے میں درود ضرور پڑھ لو. ایک اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. واجب ذکر ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بحمدہ 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک درود بھی پڑھ لو. اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ ہر واجب نماز کے ہر رکوع اور ہر سجدے میں کم سے کم ایک دفعہ درود پڑھوں گا. یہ خود بخود توجہ بڑھائیں گے. جتنے پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سب روایتوں میں اس کی بیکنگ موجود ہے. خود بخود توجہ بڑھے گی. اور ایک اور عجیب بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، جتنا نماز میں آپ کی توجہ بڑھے گی لائف میں آپ کا فوکس بڑھے گا. کیا مطلب؟ لائف میں فوکس بڑھے گا یعنی پہلے ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ کریں، نہیں کر پا رہے، ارادہ نہیں بنتا. جتنا نماز میں آپ کی توجہ بڑھ جائے گی آپ کا لائف میں فوکس بڑھے گا. آپ توجہ سے اپنے زندگی کے کاموں کو انجام دیں گے. آیت اللہ بہجت نے ایک جگہ فرمایا تھا، میں آیت اللہ بہجت کے جملے بہت کہتا ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے اپنی زندگی میں تو خدا اس کی ساری زندگی کے کام اول وقت کروا دے گا. فوکس بڑھ جائے گا آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے، بس نماز سے پہلے وہ تمام چیزیں بار بار نہیں کہوں گا. رکوع اور سجدے میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھ لیں. اور ترکیب کیا ہے؟ دعائے قنوت میں قرآن کی آیتیں پڑھیں. دعائے قنوت میں سجدے میں قرآن کریم پڑھنا ایک لحاظ سے کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن قنوت میں قرآن کریم پڑھنا بہت اچھا ہے. نماز میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا بہت اچھا ہے. قنوت کی اپنی دعائیں موجود ہیں، وہ پڑھیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن آیتیں بھی ایک آدھ آیت ضرور پڑھ لیں، اس کا اثر بہت زیادہ ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ سجدے لمبے کریں. کم سے کم آخری سجدہ، آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی لوگ جماعتیں کرواتے ہیں آخری سجدے میں 2-4 ذکر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں. اس سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ وہ جو خضوع اور خشوع کی کمی تھی پوری ہو جائے گی، آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی. اس کے بعد نماز کے بعد تسبیح کا ثواب 1000 رکعت کا ہے. اس کو مس کرنا ایک معنی میں کہوں گا پاگل پنا ہے. اگر کوئی یہ ثواب مس کر دے، 2 منٹ کا بھی کام نہیں ہے تسبیح پڑھنا، اس کا بھی ثواب نہ لے سکے تو یہ کتنی بدبختی ہو جائے گی. آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک بھی کافی ہے، وہ بھی پڑھ لیں. اور پورا ایک عمل ہے، لیکن میں اب میں کتنی چیزیں، اس سب سے کیا ہوگا؟ خضوع اور خشوع نہیں بھی ہوا کمپنسیٹ ہو جائے گا اور خضوع اور خشوع بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. اور انسان خود بخود احساس کرے گا کہ اس کی نماز میں طاقت آ رہی ہے، اس کی نماز کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لیں، معجزوں کا انتظار مت کریں. ہم میں سے کچھ لوگ معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کوئی ولی اللہ ملے گا، وہ مجھے ایک دعا دے گا، میرے دل کی نورانیت بڑھ جائے گی. بندے خدا، یہ جو نماز ہے یہی تمہارے دل کی نورانیت بڑھا دے گی، اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھ لو. تو اور یہی ہمیں اللہ کے بندوں تک پہنچا بھی دے گی. تو اس کے اوپر محنت کریں. میں نے آپ کو بہت زیادہ فوکس ہو کے اس کے اوپر بات کی تاکہ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ ہوگا. صحیح. ایک دفعہ آپ ان تمام چیزوں میں سے کم کچھ کو انتخاب کر لیں اور اپنی زندگی میں لے کے چلیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ یاد دلاتا ہوں، 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ایک کچھ مدت بھی اگر اس توجہ سے کاموں کے ساتھ نماز پڑھ لی، خضوع اور خشوع خود بخود نصیب ہوگا، زندگی میں نصیب ہوتا چلا جائے گا. پھر کام بہت آسان ہے. یہ جو پہلا دھکا ہے یہ مشکل ہے، آگے آسان ہے. آگے تو پھر اتنی زیادہ سپورٹ ان کی طرف سے آتی ہے کہ انسان ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کتاب بھی کھولیں گے تو وہیں سے کھلے گی جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے، پھر آپ غلط جگہ پہ نہیں دیکھیں گے. ان لوگوں کو جن کو مہارت ہوتی ہے
اتنی سخت مہارت ہو جاتی ہے کہ یہ اگر کسی جگہ پہنچیں جہاں منظر غلط آنے والا ہے تو آنکھیں پہلے ہی بند ہو جاتی ہیں دیکھے بغیر، ان کو اتنی مہارت ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہماری عبادتوں میں تاثیر آ جائے گی انشاءاللہ۔